السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج سپریم کورٹ سارا دن نظروں کا یہ مرکز بنا رہا۔ آپ دیکھیں کہ 7 گھنٹے سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی لائیو دکھائی گئی، پاکستان کے ہر چینل نے اس کو دکھایا۔ اور آج جسٹس قاضی فائز صاحب نے اپنی پہلی ہیئرنگ جو ہے وہ فل کورٹ کے آگے کرا لی، اور یعنی فل کورٹ وہاں پہ موجود تھا، اور یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے پارلیمنٹ کا، اس کے اوپر یہ ہو رہی تھی۔ اور اس میں جو امپورٹنٹ باتیں تمام ججز نے جو بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے، ہر جج نے اس میں بہت کنٹریبیوٹ کیا، لیکن جو چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے، میں سب سے پہلے تو وہ خواجہ طارق رحیم کو انہوں نے سمجھایا۔ خواجہ طارق رحیم صاحب کو عادت تھی کہ وہ پہلے جو کہتے تھے وہ اس طرح کر کے پھر وہ کہتے تھے میں چلا جاتا ہوں، میں بعد میں کر لوں گا۔ تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں، آپ یہیں پہ رکیں گے جب تک آپ دوسروں کے دلائل نہیں سنتے۔ اور خواجہ صاحب کو یہ بھی بتایا چیف جسٹس نے، انہوں نے کہا کہ جی آپ پہلے پوری بات سن لیں، اس کے بعد آپ اپنا ان کا جواب دیں۔ یہ کوئی ٹاک شو نہیں ہے اس طرح سے کہ ہم بحث تو نہیں کر رہے یہاں پہ، بہرحال۔ لیکن انہوں نے جو امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ کئی قوانین مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ یہ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ کئی قوانین مجھے بھی پسند نہیں، لیکن میں نے حلف اٹھایا اور حلف کے تحت آئین اور قانون کے مطابق کام کروں گا۔ ہم نے اس کیس میں سو موٹو نہیں لیا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ قانون اور آئین کے مطابق ساری باتیں بتائیں، رولز کو چھوڑیں، آئین کی بات کریں۔ کیا چیف جسٹس کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور ہم اس قانون سے بھی پہلے اوپر والے کو جواب دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو جواب دیں۔ اور مجھے بطور چیف جسٹس آپ زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کی درخواست کو 10 سال نہ لگاؤں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا آئین سپریم کورٹ سے نہیں، اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اور ریکارڈ ایک میں ملک کو 615 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ ایسے اختیارات آپ مجھے دینا چاہتے ہیں تو میں نہیں لینا چاہتا۔ یعنی یہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا۔ اور بھی بڑے ججز نے بات کی آج، اس کے اوپر بھی فردن آئیں گے۔ 3 بڑے امپورٹنٹ ہمارے مہمان ہیں جنہوں نے مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ جناب شاہ خاور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑے سینئر جج، وہ وکیل ہیں، ہمارے جج بھی رہ چکے ہیں۔ جہانگیر خان جدون صاحب نے مجھے جوائن کیا، اور ہمارے دوست ہیں، ہمارے کولیگ ہیں مجاہد بریلوی صاحب، وہ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ شاہ خاور صاحب، آج جو یہ ہوا اور یہ ٹیلی وائز ہوگی ساری پروسیڈنگ، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مبشر لقمان صاحب، یہ ایک خوشگوار ہمیں تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ ایک تو حلف کی تقریب تھی، وہ بڑی باوقار تھی۔ اس کے بعد جب آج چیف جسٹس تشریف لائے بطور چیف جسٹس پہلی دفعہ، تو وہاں پہ روایتی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، وہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا سیکیورٹی سے بھرپور ایک کیولکیڈ آتا ہے، وہ بھی انہوں نے نہیں لیا۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پیدل چل کے آیا کرتے تھے اپنے ججز ریزیڈنٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان تک، لیکن میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی والوں نے ان کو تھوڑا سا یہ سینسٹائز کیا کہ کم از کم آپ پیدل نہ آئے، تو وہ آپ اپنی پرائیویٹ گاڑی میں لے آئے، اور انہوں نے کوئی سرکاری گاڑی یا کوئی پروٹوکول نہیں لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا میسج دیا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ انہوں نے ایک انتہائی اہم کیس کی سماعت جو تھی، جو کہ جسٹس بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا، جو ابھی نوٹیفائی بھی نہیں ہوا تھا، اس کی جو آپریشن سسپینڈ کر دیا تھا، اور اس کو انہوں نے آج ہی لگایا، اور اس پہ انہوں نے فل کورٹ تشکیل دی۔ چونکہ اس وقت 15 ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی پازیٹیو وائبز انہوں نے جو ہے وہ دی ہیں۔ اور اس پہ بھی یہ کہ انہوں نے اس کی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا، اس کو ٹیلی وائز کیا، جو لوگوں نے دیکھا، اور اس پہ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے پروسیڈنگز چلتی ہیں، اور اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے انہوں نے یہ اقدام کیا جو انپریسیڈنٹڈ ہے۔ آج سارا دن اس کی سماعت چلتی رہی، اور اس میں بھی جو ایک اچھی بات یہ ہے کہ ایک جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقسیم کا ایک تاثر پایا جاتا تھا ججز کے اندر، آج انہوں نے بہت عرصے کے بعد ایک فل کورٹ تشکیل دے کر اس تقسیم کے تاثر کا ختم کیا، اور اپنا یہ بھی تاثر ختم کیا کہ ان کے ذہن میں یا دل میں کسی کے خلاف کوئی سچ رنجش نہیں ہے۔ وہ آئین اور قانون کو زیادہ تقویت دیتے ہیں، اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں،
बाकी चीज़ों को उन्होंने देखा कि आज समात के दौरान भी कुछ इख्तलाफी बातें भी हुई। वो मैं समझता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट की या अदलिया की खूबसूरती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हर जज जो है वो अपने अंदाज से इंटरप्रिटेशन करता है, लेकिन जो सबसे पॉजिटिव बात ये थी कि वो सबको लेके चले। और उस पर भी इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब उन्होंने 15 रुकनी बेंच फुल कोर्ट तश्कील दी तो उन्होंने अपने 2 सीनियर मोस्ट जजेस से उससे मुशावरत भी की। और आज भी ये एक जब उन्होंने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट निकाला उस पे भी उन्होंने 2 सीनियर जज साहिबान से मुशावरत करके ऑर्डर ऑफ द कोर्ट निकाला। और अभी जो नेक्स्ट वीक का जो रोस्टर ऑफ सिटिंग जजेस का बनाया उन्होंने, वो भी उन्होंने 2 सीनियर जजेस से मुशावरत के बाद किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जो पिछले बेंच ने 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो है वो उसको मुअत्तल कर दिया था, उन्होंने बेंचेस की तश्कील के हवाले से जो 2 सीनियर जजेस से मुशावरत है वो हुक्म इम्तनाई उन्होंने उठा लिया। और अब उसकी समाअत जो है वो गलबन 3 अक्टूबर को होगी और उन्हें तमाम फरीकैन को 25 सितंबर तक अपनी जो है रिटन आर्गूमेंट्स जो हैं उसके लिए कह दिया है। और मेरा ख्याल है कि वो इतना लंबा इसको लेके नहीं चलेंगे, 3 अक्टूबर को शायद वो इस केस का फैसला कर दें। एक चीज़ उन्होंने बड़ी वाज़ेह कर दी कि वो सुओ मोटो तब लेंगे, एक तो मुशावरत से लेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस वो जो रखेंगे वो जो लोगों के साल हा साल से फौजदारी, दीवानी और उनके कमर्शियल इश्यूज जो हैं वो पेंडिंग है, मुझे ये लगता है कि वो ज़्यादा फोकस उस पर देंगे। और वो बड़े माइंडफुल हैं कि उन्होंने जो हल्फ लिया है, और हल्फ भी उन्होंने आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में लिया ताकि लोगों को पता चले। और आज भी अब उन्होंने अपने हल्फ की 2-3 दफ़ा जो है उसको दोहराया और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हल्फ पे कायम रहूँगा, आइन के तहत और कानून के तहत जो है वो मैं खुद भी चलूँगा और सुप्रीम कोर्ट को भी चलाऊँगा। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक तासुर और एक नई जो है एक आगाज़ हुआ है, मैं समझता हूँ कि अच्छी जुडिशरी का। जहांगीर खान जदौन साहब, आपका क्या ख्याल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जितनी इन्होंने बातें की हैं शाह हावर साहब ने इनको सेकंड करते हुए, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है जुडिशल हिस्ट्री में। आप देखें ना पिछले जितने चीफ जस्टिस गुजरे हैं हाल ही में 3-4, साकब निसार, गुलजार साहब और खोसा साहब, तो काफ़ी मतलब प्रेशर था कि आप फुल कोर्ट बना दें। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन जो जज थे, चीफ जस्टिस साहिबान थे और बंदयाल साहब, इनको किस चीज़ का खौफ था कि वो फुल कोर्ट नहीं बना दें। और पिछले 2-3 महीने के अंदर तो आपने देखे हर पोलिटिकल पार्टी ने इसरार किया, हर बार एसोसिएशन ने, हर बार काउंसिल ने कहा जी आप इतनी तकसीम हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि फुल कोर्ट बनाएं। और फुल कोर्ट एप्लीकेशन, लेकिन किसी की भी एप्लीकेशन को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बाज़ बात तो मतलब अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब आर्गूमेंट करते थे कहते जी सर आप पहले फुल कोर्ट बना दें, इसमें ये मसले हैं, इसमें ये मसले हैं। इवन के बेंचों पे एतराज़ भी हुए जी ये ना बैठे फुल कोर्ट बनाएं, तो लेकिन उन्होंने जो है किसी की बात को एक्सेप्ट नहीं किया, फुल कोर्ट बना दें। तो फुल कोर्ट का अभी देखें ना आज बड़ा ये अनप्रेसिडेंटेड, एक तो उन्होंने हलफ उठाने से पहला जो केस सुना है वही फुल कोर्ट का है। तो ये भी मेरे ख्याल में मेरी 25-26 साल प्रैक्टिस है, इसमें मैंने तो नहीं देखा कि कोई ऐसा चीफ जस्टिस को हलफ उठाने के साथ ही फुल कोर्ट उसी दिन बना दी हो। और फिर दूसरा, जिस तरह शाह हावर साहब ने भी कहा है, प्रोटोकॉल ने लिया है। फिर सबसे बड़ी जो जुडिशियल इन्होंने एक तारीख आज है कि लाइव कवरेज, पहले तो आप जाते रहते हैं, आप भी सुप्रीम कोर्ट में किसी को कैमरा इवन मोबाइल लेने के जाने की भी अंदर इजाज़त नहीं है। तो आज उन्होंने कहा जी सारी कार्रवाई ओपन कर रहे हैं फॉर द एंटायर वर्ल्ड, जो भी देखना चाहता है। तो आप तमाम मीडिया ने, तमाम चैनल्स ने बड़ा ओपनली दिखाया, आर्गूमेंट दिखाए, जजों के क्रॉस क्वेश्चन दिखाए। तो इससे फ़ायदा ये हुआ है कि एक तो पहला ये तासर ख़त्म हो गया है जी कि बेंच बनता था तो पता चल जाता था ये क्या फ़ैसला देने वाले हैं। पिछले एक अरसे तो यही काम चल रहा था जी कि आप मीडिया वाले लोग भी, हम वकील भी, या जो पॉलिटिकल लोग थे, या जो भी लोग इस सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में दिलचस्पी रखते थे या उन्हें कोई इसके आउटकम से गरज थी, तो उनको पहले ही पता चल जाता था जी कि ये बेंच बन गया, इसका ये फैसला आएगा। और बिल्कुल 100% मतलब 90% 100% उस तरह ही फैसला आता था। तो अब एक आज तो ये तासर बड़ा सख्ती से ज़ाहिर हुआ है कि पूरी कोर्ट आई है और उन्होंने अपने जो 2 सीनियर जज थे दाएं बाएं, एजाज अल हसन साहब और तारक मसूद साहब, इवन जब वो ब्रेक भी लेते थे उन दोनों से पूछते थे। हालांकि उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एजाज अल हसन साहब पहले जजमेंट ये स्टे आर्डर और पहले इस केस को सुन के अपना माइंड ओपन कर चुके हैं कि जी पार्लियामेंट हमारे इस काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसको टॉलरेट किया, टॉलरेंस दिखाई और उनसे उन दोनों जज साहबान से लेफ्ट एंड राइट
हर चीज़ पे हर जगह पे उनसे मशवरा करके, इवन ब्रेक भी ली तो मशवरा करके, फिर उन्होंने कहा जी कितने टाइम बाद वापस आना है, फिर उनसे मतलब मशवरा करके हर चीज़ की। तो ये होता है ना, जब फुल कोड आप बनाते हैं तो आप अपनी ज़ात से ऊपर, आपके अंदर एक टॉलरेंस आती है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हुए, हमारा दिमाग भी खुलता है, एक सुनने वाले का भी, और जो लोग इसको लाइव देख रहे थे तो हमें भी आज पता मतलब इस तरह चला है कि इस जो लॉ के अंदर भी सुकून मौजूद हैं। ये नहीं कोई कह सकता कि आज जो ये इन्होंने लॉ बनाया था ये बड़ा परफेक्ट है, इसके अंदर है चीज़ें जो अगर ज़्यादा डिबेट होती, ज़्यादा लीगल माइंड होते या ज़्यादा एक्सपीरियंस पार्लियामेंटेरियन इसमें इन्वॉल्व होते बनाने में, तो इससे अच्छा लॉ भी बन सकता है, और इस पे आगे इस पे अमेंडमेंट भी हो सकती है, इसके आगे अगर रूल्स बनते हैं तो फिर उसमें भी एक अच्छा लॉ जो है पास हो सकता है। तो आज मुझे तो यकीन करें बड़ा बहुत अरसे के बाद एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट सुनने का भी बड़ा मौका मिला है। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे जी कि वकीलों को मौका नहीं दिया गया है, ये वकील पिछली उसी कोर्ट के अंदर 1.5-2 घंटे अनइंटरप्टेड आर्गूमेंट करते रहे हैं, तो किसी जज ने इनको कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि एक ही बेंच का एक ही माइंड था, तो उस पर किसी ने आज तो बिल्कुल लेकिन पूरी कोर्ट थी, इधर से सवाल आता, उधर से दूसरा सवाल आता, फिर इधर से सवाल आता, फिर उधर से सवाल आता। वकला के लिए भी थोड़ा सा टफ टाइम होता है कि बड़ी तैयारी के साथ जो भाई हर किस्म के सवाल आते हैं। आज यही ख्वाजा तारक रहीम साहब ने कहा जी आपने मुझ पे 22 सवाल किए हैं और 22 सवालों का जवाब मैं अभी लिख के लाऊंगा। तो यानी कि एक डिबेट है, वो बड़ी अच्छी आर्गूमेंट हुए हैं, वो फिर कोर्ट ने बड़ा टाइम भी दिया, देखें तकरीबन 5-5:30 बजे तक वो सुनते रहे हैं। तो इससे आज एक बड़ा तारीखी जो है वो दिन था और बड़ा एक तारीखी हियरिंग थी। तो हम तो इसको, मैं तो ज़ाती तौर पे एज ए वकील बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आज का दिन बड़ा अच्छा था इंशाल्लाह। ठीक है, मुजाहिद बरेलवी साहब, योर 2 सेंट्स सर। मुजाहिद बरेलवी साहब, मुझे प्लीज बताएं आपकी क्या राय है। मुजाहिद बरेलवी साहब की लाइन नहीं मुझे मिल रही और ड्रॉप हो गई। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है यहाँ पे, मेरे मेहमान मेरे साथ ही हैं, आप भी साथ ही रहिएगा, स्टे ट्यून। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, टेक अप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और मुजाहिद बरेलवी साहब मेरे साथ हैं। बरेलवी साहब क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता कि कहीं लाइन कहीं और से किसी ने काट दी है, वो कर दी। और दोनों मेरे लिए, जैसे खावर साहब से तो मैं बहुत ही एक तालिब इल्म की हैसियत से इनसे आगाही लेते रहता हूँ। जदून साहब से जरा ताखीर से हमारी ताल्लुक बना है, खास तौर पे जब तक ये अटॉर्नी जनरल होने के बाद, लेकिन दोनों बड़े मोहतरम हैं। और हम जैसे तालिब इल्म हम लोग सहाफत में समझते हैं हर चीज पे एक अथॉरिटी है, ये बड़ी हमारी कोई अच्छी बात नहीं होती। लेकिन लाइटर में मैं ये कहूँगा कि आपने जो इब्तदाई गुफ्तगू की उसके बाद जस्टिस हमारे बहुत ही मोहतरम जस्टिस फाइक साहब, काजी फाइक साहब आया और जस्टिस खावर साहब ने ऑब्जर्वेशन दी और फौरन सेकंड जस्टिस कहा, तो मुझे अपनी कराची वालों की जबान में आ गया कि मुझे लगा कुछ अंजुमन तहसीन बहामी का मामला तो नहीं है कोई, कि यानी कोई तो उस तरफ करता। अब मजबूरन जो है कि आपके शो का जो है उसमें उस वक्त तक वो तड़का लगता ही नहीं है कि जब तक इख्तिलाफी नोट लाए। तो एक तो मैं बहुत एहतराम के साथ करता हूँ, जैसे फायदी साहब एक उसूली आदमी है, नजरियाती आदमी है, लेकिन मैं कराची में वो वकील थे जब मैं एक शो में उनके साथ बैठा था, मुबश्शिर, आपको शायद याद दिलाऊं, हम टीवी में हुआ था एक वकील की हैसियत से, और सब मुझे उनके नजरियात पता थे। फिर वो कोयटा चले गए और आपको पता है वकालत जस्टिस हो गए थे, और फिर एतजाज हसन ने कहा था कि जी मैंने चौधरी से कहा कोई अच्छा नहीं है, बड़े काबिल आदमी है, तो इनको आप चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान बना दें। मैं गलत हूँ तो इन दोनों हजरात से पूछ ले। खैर वो गए और अपनी मेरिट पे गए, लेकिन मैं इब्तिदा वहां से करूंगा जो कुछ उनके साथ सलूक हुआ तहरीक इंसाफ का या सदरती का, वो इंतहाई नाजायज था। लेकिन उन जैसी बुलंद पाया शख्सियत जिनका एक खानदानी बैकग्राउंड है और वो जो एक बहुत ही अहम ओहदे पर पहुंच गए, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मुझे कल से ये नजर आया। एक तो ये कि 5 माह उन्होंने कहा जी मैं किसी उसका हिस्सा नहीं बनूंगा, यानी इसके मायने फायद साहब ने कह दिया ना मैं इसका हिस्सा जब तक इसका फैसला नहीं आ जाएगा। कल आके कोई जस्टिस का कोई आ जाएगा एजाज या जस्टिस बंदियाल जैसा फला कहेगा मैं इस बेंच का उस वक्त तक हिस्सा नहीं बनूंगा जब तक इसका फैसला नहीं आएगा। तो एक तो इन्होंने सॉरी टू से
चीफ जस्टिस के माथे से उन्होंने एक गलत रिवायत डाली। सेकंड, कल मैं वहां जो मैं राइटर में कहूंगा, चले उनकी बीवी ने कुर्बानी दी थी, बहुत कुर्बानियां दी थी, बड़ी ज्यादती हुई। वो कल बेनजीर भुट्टो कहती कि जी मैं तो जरदारी साथ खड़ा होगा मेरे हल्फ उठाते हुए, क्योंकि तो उससे ज्यादा जेल काटी थी। कल कोई और बंदा खड़ा हो जाएगा सदर के, मेरी मैं अपनी बीवी को खड़ा करूंगा इसलिए, कल आपका कोई और कर देगा। तो ये कोई आप बता दें अदालिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस का ओहदा उठाने वाला अपनी बेगम को अपने बराबर खड़ा करे? अभी नासा इकबाल मुझसे कहने लगी ये तो अच्छी बात है भाई, औरतों की उन्होंने बड़ी वो दिवाली के जी उनका भी देखे हक है और उन्होंने साथ दिया, तो उन्होंने पैगाम दे दिया सदर अलवी को कि तुमने जिस खातून के साथ किया था देखो अब ये मेरे साथ बराबर खड़ी हुई है। क्या कभी रिवायत किसी अदालत की ऐसी मिली है? मुबश्शिर लुकमान साहब पूछे अपने मोहतरम दोस्तों से, भाई आपका अगर बेमुआ मामला था, कोई अलग तकरीब करते, कोई घर में करते, क्या इतनी बड़ी तकरीब में जो ऐवान सदर में हुई उसमें आपने ये करा? अब आ जाते हैं आप ये, चले तीसरे पॉइंट पे, ये जिसकी तारीफ कर रहे हैं कि जनाब लाइव प्रोसीडिंग 7 घंटे। आज लोग भूल गए कि पेट्रोल 330 रुपए का हो गया, आज लोग भूल गए कि बिजली 55 रुपए की हो गई, बिल फाड़ रहे हैं, आज लोग भूल गए कि महंगाई क्या हो गई है, क्योंकि प्रोसीजर एंड प्रोसेसिंग बिल जो पाकिस्तान की तारीख की जिंदगी और मौत का मसला है, उसकी प्रोसीडिंग लाइव 7 घंटे जारी रही। और फिर चलो फैसला तो कर देते, उसका फैसला भी नहीं हुआ अगले 3 अक्टूबर वो। और कल मैं ये कहूंगा कि आज अगर इसकी हो रही थी लाइव प्रोसीडिंग, एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, ये लिखिए मुबश्शिर खान साहब, जब चौधरी परवेज इलाही को आपने 12वीं बार जेल भेजा और उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि आईजी के वारंट निकालो, उसको भी तो लाइव दिखाते हैं आप। और कितने सवाल करूं? काफी है ना, आप बाकी कर लीजिए। बिल्कुल सही है। मैं आपकी कुछ बातों से एग्री नहीं करता और कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के मैं नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि हर चीज़ लाइव नहीं हो सकती। मसलन कल को कुलभूषण यादव का केस चल रहा हो या कोई ऐसा सिक्योरिटी इश्यूज़ का, दहशत गर्दों के ऊपर केस चल रहे हों, तो उसके ऊपर आप लाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत अपने नेशनल सीक्रेट्स को और सिक्योरिटी एसेट्स को आप उनको एक्सपोज कर रहे होते हैं। और दूसरी बात, लाइव करने का मतलब ये नहीं था, लाइव करने का मतलब ये नहीं था कि जनाब आप पेट्रोल को भूल जाएं, आप डीजल को भूल जाएं, आप बिजली के बिलों को भूल जाएं, बल्कि जो उनके ज़िम्मे काम था, और वो चाहते थे कि लोग ये देख लें एक दफ़ा कि फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, दलाइल क्या है, ताकि कल को ये ना कहें क्योंकि ये बंदयाल साहब का फैसला था तो उसके ख़िलाफ़ आना था, या ये ना कहें कि क्योंकि ये तो फैसला ही बड़ा अच्छा किया तो उन्होंने तो ये काजी साहब ने पूरी कोशिश कर ली और वो उसको रद्द नहीं करा सके। सो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि अदलिया के तशख्खुस में बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। आई डोंट नो, शाह खावर साहब आप एग्री करेंगे इस बात से कि नहीं? जी मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपकी इस बात से कि उन्होंने जो तासुर है वो बड़ा अच्छा दिया। देखिए उन्होंने उन जजेस को भी जो कि जब उनके खिलाफ जब वो मुकदमा चल रहा था जिसमें वो खुद पिटिशनर थे, उसमें बड़े हॉस्टाइल क्वेश्चंस उन पे हुए और उनकी बेगम साहबा के साथ, लेकिन मैं आज उनको मैंने बड़ा इंसान पाया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि उन्होंने बिल्कुल ये तासुर नहीं दिया कि वो उनकी किसी के साथ ज़ाती मुखासमत है या उनका कोई इल विल है किसी के अगेंस्ट। मैं फिर ये कहूँगा कि अगर ये हमारे जितने भी आइनी ओहदेदारान हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, चाहे वो फौज में बैठे हैं, चाहे अदलिया में बैठे हैं, वान सदर में, वज़ीर आज़म हाउस में, पार्लियामेंट में, अगर वो अपने हल्फ को इस तरीके से उसका अयादा करें और उसकी बार बार उसको याद करें और फिर ये कहें कि हमने आइन के तहत हल्फ उठाया और हमने आइन और कानून की पासदारी करनी है और उसकी सरबुलंदी करनी है, मैं समझता हूँ कि अगर ये तमाम लोगों में ये चीज़ पैदा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई भी अपने फ़राइज़ से कभी भी गफलत नहीं करेगा और दूसरों के मामलात में जो है वो अपने आप को जो है इंट्रूड करने की भी कोशिश नहीं करेगा। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जहांगीर खान साहब, और वो ये थी कि जब कल ओथ लिया है तो सदर आरिफ अलवी ने, वो दांतों का कीड़ा निकालने वाले जो सदर हैं हमारे, उन्होंने लिया ओथ। और बात यह है कि 4 साल पहले इन्हीं सदर साहब ने इन्हीं जज साहब की बरतरफी के लिए रेफरेंस फाइल किया था।
تو کل کچھ تو سوچ رہے ہوں گے نا کہ یار جس کو اللہ عزت دے اس سے عزت کون آدمی لے سکتا ہے، یہ تو سوچا ہوگا نا. اور میں ایگری کرتا ہوں، انہوں نے اپنی اہلیہ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، وہ ایک سمبل انہوں نے دیا رسپیکٹ کا کہ یہ میری بیوی ہے، اس کی رسپیکٹ کرو. کل تم نے اس کو کورٹس میں اپنا جو ہے نا ڈس رسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ رکھا تھا، اور آج اب تم سارے کھڑے ہو کے سلام کرو گے اس کو، وچ از فائن. میں ان کی جگہ ہوتا تو میں پتہ نہیں میں اتنا بڑا آدمی ہوں کہ نہیں، لیکن میں تو رسپیکٹ کرتا ہوں ان کے اس بات کو. نہیں، یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ جتنی زیادتی ہوئی ہے، ہم نے تو کورٹ میں دیکھا ہے، یقین کریں کہ بعض اوقات وہ خود بھی روئی ہیں. ایون ایک دن جو ہے وہ کورٹ کے اندر اس بینچ کے اوپر سامنے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک اپنا کولیگ جو ہے جج، اور اس کا پوری فیملی جو ہے وہ جس طرح ڈسٹرب تھی، جس طرح ان کی سیٹا گیا. بلکہ کل جو انکم ٹیکس کا تھا جس کے پاس وہ پیش ہوتی رہی ہیں، وہ میرے جاننے والا تھا بڑا پرانا. تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا آپ کیسا فیل کرتے ہیں؟ تو یقین کریں اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ رونے پہ آ گیا تھا. میں نے کہا اب دیکھیں، اب وہ اس کو اسپیشل اس کام کے لیے گیا تھا جی، یہ نکالو وہ نکالو. اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا اور لیگل کمیونٹی میں ان کا بھرپور ساتھ دیا. جہاں پہ کوئٹہ، کراچی، جہاں پہ بھی بار کونسل سے انہوں نے کنونشن کیے، اور ان کا کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ وہ اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی شخص کی بات نہیں تھی. کیونکہ جتنی وہاں کے جو 4-5 بندے تھے اس سے پاورفل، عمران خان پریزیڈنٹ اور فروغ نسیم اور 2 جو دوسرے اسٹیبلشمنٹ ملٹری والے تھے، وہ ان کو ہر صورت میں نکالنا چاہتے تھے. اور انہوں نے ان کا جتنا زور لگ رہا تھا انہوں نے لگایا، ایک جگہ سے نکال کے پھر تھوڑا سا لوپ ہول چھوڑ دیا کہ جی اگر ایف بی آر والے چھان بین کر کے دوبارہ آئیں گے تو پھر ہم ان کو بلائیں گے. مطلب انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا کہ ایک چیز کو آگے کر کے پھر پیچھے کر کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا اور انہوں نے یہ دن دیکھا کہ دوبارہ چیف جسٹس بنے. تو آج جس طرح شاہ ہاور صاحب نے کہا ہے، اب یہ لگتا نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی ذاتی انتقام کسی سے لیں گے. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جو کمشنر انکم ٹیکس ہے وہ کون ہے جس نے میری بیوی کو کوئی 20 دفعہ بلایا ہے، اس سے کوئریاں کرتا رہا ہے، اور بنتی بھی نہیں تھی. میرا نہیں خیال اس کو ان کا نام بھی یاد رہا ہوگا. وہ میرا خیال بڑا آدمی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ حالانکہ یہ بات بڑی مشکل ہے، کہنی تو آسان ہے کہ بھول جائے گا. آپ جیسے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ بندہ کرے تو مجھے نہیں لگتا یا شاہ خاور صاحب ہم بھول جائیں گے. لیکن ایک شخص جو ہے اتنے عہدے پہ بیٹھ کے اپنی پاور ایکسرسائز کر کے اگر یہ میرے خیال میں یہ چیزیں بھول جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو یہ اس سے بڑا پن میرے خیال میں اور کچھ نہیں ہو سکتا. مجاہد بریلوی صاحب، اب سوال پیدا ہوتا ہے ان 2 ججز کا جو جونیئر موسٹ ججز ہیں اور جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو آؤٹ آف ٹرن سپریم کورٹ میں لایا گیا. تو کیا اب ان کو واپس بھیجا جائے گا اپنی متعلقہ عدالتوں میں اور نئے ججز بھرتی کیے جائیں گے سپریم کورٹ میں؟ اور جن لوگوں کے خلاف ریفرنس آیا ہوا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، آپ کے یعنی سورسز آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ کیا وہ ریفرنسز پرسو ہوں گے؟ کیا ان پہ ابھی کہ وہ اسی طرح ان پہ مٹی پڑتی رہے گی؟ ایک تو یہ قانونی اور آئینی امور کے لیے تو 2 اتنے محترم لوگ بیٹھے، لیکن بڑا افسوس یہ ہے مبشر کہ آپ ان دونوں میں انجمن تحسین میں آپ بھی شامل ہو گئے. آپ نے بھی اسی بات کو آگے بڑھا دیا. میں تو ہوں یعنی یہ مجھے ذرا وہ ہے، میں تو ہوں انجمن 27 سے باہمی میں. اور ان لوگوں نے مجھے جونیئر وکیل بھی سمجھ کر میری بات کا وہ جواب ہی نہیں دیا. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. نہیں، اب جادون صاحب نے یہ کہا کہ جناب دیکھیں، آپ جس کرسی میں بیٹھے وہ کرسی عام ہے. آپ کے بیوی بچوں ہم لوگوں کے ساتھ بھی بڑا سلوک ہوا ہے، ہم نے بھی بڑی جیلیں کاٹی ہیں. اور جب بھٹو صاحب کے دور میں نیشنل پارٹی کا تھا، میں نے جیل کاٹی، لیکن جب بھٹو کو پارٹی ہوئی تو میں نے 6 ماہ کی جیل کاٹی. اور بھی میں آپ کو اگر تاریخ بتاؤں، ساری ان لوگوں کی نہیں ہوتی، تاریخ ہماری بھی ہے. ہم نے بھی 10 سال بے روزگاری جھیلی ہے، ہم نے بھی بڑی نوکریوں سے نکالے گئے. تو ہم بھی اگر انتقام لیتے رہے، یہ جو پنجاب کے آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں جس طرح مجھے نکالا تھا انہوں نے، وہ بھی میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ جانتے ہیں. تو یہ والی بات کہ جناب یہ بڑا متکبرانہ ان کا، سوری ٹو سے ود ڈیو رسپیکٹ. لیکن اب تو خیر توہین مطلب تو لائیو پروگرام ہو رہا ہے تو سبھی باتیں آئیں گی نا. اب آپ سنیے گا نا جب لائیو پروگرام آئیں گے، اور آپ جیسے کہہ رہے تھے اب ہر کیس لائیو سنا جائے گا، ہر کیس میں وکیلوں کو سنا جائے گا، ہر کیس میں جج جب جھڑک رہے ہوں گے وکیلوں کو، جدون صاحب کو یا شاہ خاور کو یا جسٹس یا افریدی، ان دونوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہوں گے تو سب لائیو آئے گا اور یہ چیزیں چلاتے رہیں گے. ہو سکتا ہے اس وقت وہ کوئی بریک آ جائے، ایڈورٹائزمنٹ شروع ہو جائے. لیکن میں 2 بنیادی باتیں کہہ رہا تھا. چیف جسٹس ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے،
صدر, پرائم منسٹر اور سے بھی بڑا عہدہ, پارلیمنٹ سے بھی بڑا, جیسا ہم کہتے ہیں, اس چیف جسٹس کا آتے ہی ایک یہ دینا پیغام, اور مجھے سوری سے جدون صاحب یہ پیغام دے رہے کہ انہیں بتایا کہ اگر یہ ہوا تو ہم یہ کریں گے. مطلب یہ کیسے میں سمجھوں گا آج سے میں منقسم, میں انتقام کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, ان کا مجھے ایک منقسم مزاجی اور متکبرانہ انداز لگا. اچھا آج یہ اس سے پہلے کیا کسی چیف جسٹس کا اس طرح استقبال ہوا کہ وہ اترے اور تالیاں بنے پوری بھرپور اور ایک پھول کا دستہ پیش کیا جائے؟ کوئی مثال ہے جسٹس صاحب مجھے بتا دیں. اس وقت تو انہوں نے اس کہا نہیں. تو سوری ٹو سے, میں نے کہا میں تھوڑا بہت جانتا ہوں اپنے محترم بسر احترام, ان کا بڑا خاندانی پسند ہے, بڑی خدمات ہے, اور جو کیسز بنے اس کی ضابطی کرتا ہوں, لیکن جس عہدے میں بیٹھے ہیں وہ کرسی عام ہوتی ہے. ہم نے سابقہ چیف ججوں کو بہت دیکھا ہے سڑکوں پہ جس طرح پھرتے آئے, یا سابقہ وزیر اعظم ان کو. اس وقت اگر آپ بیٹھ کر ان کی ان باتوں پر کہ انہوں نے لائیو نشریات کیوں بھائی 7 گھنٹے کی, تو اور بھی کورٹوں کی آپ نے تمام بازار بند کر دیے, تمام خبریں بند کر دی, تمام کورٹوں میں اور بھی بڑے اہم کیس چل رہے تھے. جیسے میں نے کہا, سوری ٹو موشی لقمان, اگر آپ کے کوئی باعث ہیں, لیکن 12ویں بار جس طریقے سے میرا تو اپنا کیس چل رہا تھا کورٹ میں, سلوک ہو رہا ہے, آپ خاموش رہیں گے کیا؟ میرا تو اپنا کیس چل رہا تھا آج کورٹ میں بھائی, میں تو خود وہاں پہ تھا, نہیں کہیں گے اور آج میرا بڑا لمبا چلا ہے, میں کئی گھنٹے عدالت میں رہا ہوں, میں تو آج 4.5 گھنٹے عدالت کے اندر رہا ہوں. فوجوں بھگتی ہیں, لیکن یہ کہ جس طریقے سے آج پھر دکھاتے نا وارنٹ گرفتاری نکلے اسلام آباد کے آپ کے آئی جی کے, وہ بھی دکھاتے لائیو, کیوں؟ آ جائے گا اپنا. بریلوی صاحب ساری چیزیں ایک دن میں تو نہیں ہو سکتی نا. اب سپریم کورٹ کا اپنا ٹی وی چینل تو نہیں ہے کہ سب کچھ اس پہ دکھاتے رہے. انہوں نے اجازت دی, آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے 7 گھنٹے, آپ لوگ کٹ کر دیتے, نہیں کٹ کر دیتے, کسی کو مجبوری نہیں تھی. ایک منٹ, کسی چینل کو کوئی مجبوری نہیں تھی, آپ کٹ کر سکتے تھے. 11 بجے کیمرے لگنا شروع ہو گئے تھے. لیکن آج کم از کم 4 مختلف پریس کانفرنسوں سے اس قوم کی جان بھی چھوٹ گئی, جو ہر وکیل کرتا ہے باہر سپریم کورٹ کے باہر کیمروں میں بھی خوش ہوں, آپ بھی, اچھا ہے یہ. کم سے کم میرا سوال یہ تھا, اس سے بھی چھٹ گئی وہ جو آپ کا خیال ہے, آ جاتا تھا شرجیل مہمان ہمارے. ارے مجاہد بھائی میں یہ کہہ رہا, دیکھیں آپ نے مریم اورنگزیب اور عطا تارڑ کا نام دیا, میرا تو موڈ خراب ہو گیا. لیکن نہیں, بات یہ ہے کہ آپ کو میں بتا, نہیں اور کسی بات سے نہیں ہوا. مجھے یہ بتائیے گا کہ 2 ججز جن کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنسز ہے, آپ کے خیال میں کیا وہ ٹیک اپ ہوں گے کہ نہیں؟ میں نہ میں اس لائق اپنے کو سمجھتا ہوں, لیکن میں یہ ضرور دیکھ رہا تھا کہ جو منقسم بندیال صاحب جن ججوں کو تقسیم کر کے گئے تھے, آج میں پورے 7 گھنٹے کون بیٹھ سکتا ہے بھائی؟ وہ بیچارہ چیف جسٹس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا نا, جو سفید کپڑے پہنے ہوئے جمائیاں لے رہا تھا. آپ لوگوں میں تو کچھ صحافی جو بیچارے سر کو جلا رہے تھے, کس مصیبت میں پھنس گئے یار 7 گھنٹے. آپ کو میڈیا کے لوگ, وکیل بیچارے پتہ نہیں کس بے چینی مبتلا تھے, یہ سب لائیو دیکھا جا رہا تھا. میں کہہ رہا ہوں آئندہ باقی یہ اس لیے نہ کریں. دوسرے آپ جو کہہ رہے ہیں, آج لگ رہا تھا کہ جو دائیں جانب یا بائیں جانب دونوں کہہ لیں, دائیں جانب وہ بیچارے وکیل ایک طرف بیٹھا تھا, 3 ججز ایک رائے کا اظہار کر رہے تھے, ادھر بیٹھے ہوئے ایک اور رائے کا اظہار کر رہے تھے, پھر آپس میں آرگومنٹ کر رہے تھے. آج ہمیں آپ نے لارجر کورٹ بنائی, سوری ٹو سے میرا مقام نہیں کہ میں ان کے بارے میں گفتگو ہوں, ہمیں صاف نظر آ رہا تھا کہ 2 خاموش تھے, کہ جو جوڈیشری بندیال تقسیم کر کے گئے ہیں اس کے اثرات موجود نظر آئے ہمیں. اور مجھے نہیں پتا کہ سینئر کون آئے گا, جونیئر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو فائد عیسیٰ صاحب, میں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, لیکن اس سے پہلے میں واپس آؤں گا تو شاخاور صاحب سے میں اسی بارے میں بات کروں گا. ایکچولی کچھ لوگ ہمارے دوست جو ہیں نا, ایک بات کو غلط سمجھ رہے ہیں. جوڈیشری میں اگر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں کویسچنز کے معاملے میں, ڈیسیجنز کے معاملے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی ایک خوبصورت چیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو گلٹی پارٹی ہے, یا جو ایکیوز پارٹی, گلٹی تو نہیں کہنا چاہیے, ایکیوز پارٹی ہے, اس کو بالکل خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ یعنی میرا کیس کسی اور کو کسی اور نظر سے بھی نظر آ رہا ہے, اور لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ججز جو ہیں وہ پری میڈیٹیٹڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں آ رہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور شاخاور صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے, میں چاہوں گا کہ وہیں سے شروع ہو جائیں آپ.
جی ذرا ریپیٹ کر دیں ذرا سوال آپ کا. میں پورا ایک تھیسس دے رہا تھا کہ جو ہم لوگ جس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اب کم از کم کلیئرٹی تو آئے گی لوگوں کو جوڈیشری کے حوالے سے، ججز کے حوالے سے. ضروری نہیں ہر کیس ہو، لیکن اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان ججز کے اوپر ٹیک اپ کرے گی کہ جن کی شکایتیں آئی تھیں؟ میرا خیال ہے کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کچھ شکایتیں روٹین میں آتی ہیں جو کہ عمومی نوعیت کی ہوتی ہیں، کسی کا کسی جج کے خلاف گریونس ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کافی تعداد میں شکایتیں بھی ہوتی ہیں اور جو ریفرنسز ہوتے ہیں وہ تو پریزیڈنشل ریفرنس ہوتا ہے. تو شکایات جو ہیں وہ ان اٹینڈڈ رہتی ہیں اس وقت تک کہ جن کے خلاف شکایات معزز جج صاحبان کے خلاف ہوتی ہیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سبکدوش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس پہ فیصلہ نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیئرمین اس تمام جو شکایات ہیں اگر وہ فریولس بھی ہیں تو ان کو ڈسپوز آف کر کے فائل کر دیں، اور جس میں واقعی کوئی ایسا سبسٹنس ہے کہ جج صاحبان کا جو ہے وہ مس کنڈکٹ اس میں ہے، تو اس میں کوئی دوسری میں سمجھتا ہوں کہ رائے نہیں ہے کہ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے اور ان کو فوراً ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور اس میں تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد، صفائی کا موقع دینے کے بعد، ان تمام ریفرنسز کو یا ان شکایات کا جو ہے وہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ضروری ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ کرتے رہیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے، اور جسٹس طارق مسعود جو اس وقت پیونی جج ہیں، انہوں نے بھی پچھلے چیف جسٹس صاحب کو یہ بالکل ان کو پیغامات بھیجے تھے تحریری شکل میں کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملات زیر التوا ہیں ان کو جلد از جلد نپٹایا جائے. میرا خیال ہے کہ وہ یہ کام ضرور کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شاہ صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں، مجھے ایک بات تو بتائیں. جی جی ہاں بتائیں جی پلیز. بولیں. دوسری شاہ صاحب بات یہ ہے کہ فرمائیں. جی میں بولیں، سن رہا آپ کمپلیٹ کر لیں. نہیں شاہ صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ آؤٹ آف ٹرن ججز کا تو ہو جائے گا نا، وہ تو مجھے پتا ہے کہ ان کو واپس بھیجیں گے، وہ مجھے تو آئی ایم کنونسڈ. میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دو پٹیشنز جو ہیں وہ بڑے عرصے سے پڑی ہوئی ہیں. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے جسٹس وقار سیٹھ، جو کہ انتقال بھی کر گئے. انہوں نے ایک آئینی پٹیشن فائل کی تھی آؤٹ آف ٹرن پروموشنز جونیئر ججز کو ترجیح دینا چیف جسٹس صاحبان کے اوپر سپریم کورٹ میں ایلیویشن کے لیے. اور ایک غالباً پاکستان بار کونسل کی بھی ایک پٹیشن اسی نوعیت کی جو ہے وہ ان اٹینڈڈ پڑی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے. اس کے بارے میں بھی جو ہے اصول یا کوئی بھی قانون یا جو ہے وہ وضع ہونا چاہیے کہ یہ ایک گریونس جو ہے وہ سامنے ہے. لیکن میں یقینی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو موجودہ اس وقت ججز ہیں جو کہ آؤٹ آف ٹرن آئے ہیں ان کو شاید واپس بھیجا جائے یا ان کے خلاف کوئی ایڈورس ایکشن آئے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ کم از کم چیزیں طے ضرور ہونی چاہیے کہ کیا کرائٹیریا ہے کہ اگر آپ جو چیف جسٹس صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ہائی کورٹس میں ان کو اگر جو ہے بائی پاس کر کے آپ جونیئر ججز کو جب بناتے ہیں، ہے تو آئینی طور پہ تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کوئی بھی جج جس نے 5 سال بطور جج سرو کیا ہو اور وہ سپریم کورٹ کا جج بننے کے اہل ہو ادروائز، تو اس کو آؤٹ آف ٹرن لایا جا سکتا ہے. لیکن یہ کنسسٹنٹ مطالبہ یہ رہا ہے کہ وہ کم از کم کوئی پیمانہ تو ہو، کوئی اس کا کوئی، اگر کسی جج کو چیف جسٹس کو اگر آپ بائی پاس کر رہے ہیں تو پھر پیمانے پہ آتے ہیں شاہ خاور صاحب. پیمانہ بڑا امپورٹنٹ، جی جی پیمانہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب پیمانہ کیا ہے کہ کرائٹیریا جو ہے میاں نواز شریف آ رہے ہیں پاکستان 21 اکتوبر کو، اور ایئرپورٹ سے ان کو لے کے جایا جائے گا مینار پاکستان جہاں وہ جلسہ عام سے خطاب کریں گے. اس کے بعد وہ رات کو گھر جائیں گے. تو کیا عدالتیں، پولیس، لا انفورسمنٹ وہ خاموش رہیں گی اس بات پہ؟ یعنی اگر کوئی اور آتا باہر سے تو اس کو ایئرپورٹ کے اوپر ہی اریسٹ کیا جاتا، سیدھا جیل ٹرانسپورٹ کیا جاتا. یہاں پہ کیونکہ میاں نواز شریف آ رہے ہیں، حالانکہ وہ ایبسکونڈر ہیں، حالانکہ وہ مجرم بھی ہیں،
لیکن ان کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہوگا. تو اگر اب کیا کرے گی اس پہ آپ کے معزز ججز؟ یا میرے سے سوال کر رہے ہیں؟ جی 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 دیکھیں، بات یہ ہے کہ میاں صاحب جی بالکل، یہ تو ویسے میرا خیال ہے کہ جہانگیر جدون صاحب اس کا جواب دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو آنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، ان کا استقبال کیا جائے گا یا وہ کس طریقے سے جو ہے وہ جلوس کی شکل میں جائیں گے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ان کو ایک چیز جو ہے وہ ضرور کراس کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ جب پاکستان سے باہر گئے تھے تو وہ 2 مقدمات میں ان کو سزا ہو چکی تھی، اور ان کی جو اپیلیں ہیں وہ ابھی بھی معزز ہائی کورٹ میں جو ہے وہ زیر تجویز ہیں، اور اس میں حکم یہ ہوا ہے کہ وہ جب پیش ہوں گے تو وہ پھر ان کو ریسریکٹ کیا جائے گا، وہ اپیلیں ان کی میرٹس کے مطابق سنی جائیں گی. لیکن اب ان کا استقبال کس طریقے سے ہوگا اور وہ کیسے ان کو لایا جائے گا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جو لیگل ٹیم ہے، جہانگیر جدون صاحب بھی شاید اس میں شامل ہوں، وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ ان کو واپسی کا کیا طریقہ کار ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں پیمانہ ایک نہیں ہے غریب اور امیر کے لیے. یہی بات اپنا جو ہے مجاہد بریلوی جو ہیں دبے الفاظ میں کہہ رہے تھے پہلے. کیوں بریلوی صاحب، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مجھے تو یہ علم نہیں، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یا بل کی بات کہی ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ یہ جو مشترکہ پارلیمنٹ بیٹھی تھی، مبشر رحمان آپ ایک ایک بندے کو جانتے ہیں، اور ان میں سے 80% لوگ اٹینڈ ہی نہیں کرتے پروسیڈنگ، الاؤنسز ہمیشہ لیتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا پارلیمنٹ نے بل پاس کیا، پارلیمنٹ کی بالادستی، پارلیمنٹ طے کرے گی یہ ججز کتنے بیٹھیں گے، فل کورٹ بیٹھے گا 5. یہ تارڑ جو ہیں اور یہ جو دوسرے کون آئے یہ طے کریں گے کہ جوڈیشری میں کیا کیا ہوگا، رانا ثناء اللہ وغیرہ کریں گے. اس کو آپ نے اختیار دیا نا. اور وہ پارلیمنٹ جو عمران خان کے ساتھ تھی، آپ کو پتا ہے اس رات کس طرح لایا گیا تھا؟ ایک تو جو مرڈر تھا دبئی میں بیٹھا ہوا اس کو لایا گیا، 5 ہمارے الطاف بھائی کی بیساکھیاں دی گئی، 1 بکتی کو لائے، 2 مینگل کو لائے، 5 اس کو لائے، 176 ووٹ کر کے ان کو اقتدار میں لائے. اور اقتدار میں لانے کے بعد پھر آخری 2 دن میں 54 بل پاس کیے. وہ بیچارے ذرا پانی کی آنکھوں میں آنسو ہمیشہ آ جاتے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے بھی تھے، بل بھی پاس ہو رہا تھا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ بل، فوجی عدالتوں کا بل، تمام بل پاس ہو رہے تھے، جس میں آپ پارلیمنٹ اور ججوں کو آپ کہہ رہے تھے تمہاری ہمت کیسے تم یہ کرو گے. اب کرے پارلیمنٹ. اور یہ میں بتا دوں آپ کو مجھے صاحب، آپ مجھے زیادہ سے کہہ رہے ہیں جسٹس فائد عیسیٰ ان لوگوں کے ساتھ وہ کریں گے جو شاید بندیال صاحب نے بھی نہ کیا ہو. آپ دیکھیے گا جب ان کے کیسز آئیں گے. اور یقیناً آپ جو لیکن کہہ رہے مجھے ہیں یہ تو بتائیں جہاز سے کہ جیل میں نواز جائیں گے شریف پھر. اریسٹ ہوں گے؟ جہاز سے جیل میں جائیں گے اگر میرٹ پر جسٹس فائد عیسیٰ نے کیس سنا. جہاز سے جیل میں جائیں گے نا، لیکن بات یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ یا ہائی کورٹ وغیرہ ان کو بھی تو کوئی آرڈرز پاس کرنے چاہیے نا. نہیں، یہ تو آپ جو جس بل پہ آپ جو داد دے رہے ہیں کہ جو آج آپ 5 ماہ تک جس کی وجہ سے آپ نے جسٹس فائد عیسیٰ نے اٹینڈ نہیں کرا، آپ کس پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی برٹش پارلیمنٹ ہے؟ یہ وہ والی پارلیمنٹ ہے جو باقی نمائندہ ہوتی تھی، آدھے سے زیادہ پہ نیب کے کیسز چل رہے ہیں. فیوڈل کون سی پارلیمنٹ ہے؟ یہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے جو اس طرح کے بل پاس کرے گی 2 دن میں 53. اور بل کس طرح پاس کر رہی ہے؟ اتوار کے دن پارلیمنٹ بلا رہی ہے، ڈائریکٹ وہ بھیج رہی ہے اس کو. جیسے خاور صاحب خدا کا خوف کرے، اس طرح تو بات نہ کرے نا. کس طرح بل پاس کیے گئے، کس طرح آیا تھا وہ بل؟ رات کو جو پروسیجر تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کو پیش کر کے وہ بل آئے گا، وہ جو تارڑ اور وہ جو شہادت ایوان پیش کر رہے تھے، اس طرح بل پاس ہوتے ہیں. اور اس کو آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ اس کو لے کے چلے گئے سپریم کورٹ میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بحث کرو. یہ ہوتی ہے پارلیمنٹ کی بالادستی. یہ اگر ایسی پارلیمنٹ ہوتی نمائندہ تو آج ہمیں یہ بھگتنا نہ پڑتا، چاہے بنگال ہو کوئی اور. فیئر انف. جی آئی ایگری. مجاہد بریلوی آپ کا بہت بہت شکریہ. جہانگیر خان جدون آپ کا بہت شکریہ. شاہ خاور صاحب آپ بہت شکریہ. چلتے ایک بات میں ضرور آپ کو بتاؤں، یہ بڑا انٹرسٹنگ سیناری ہوگا کہ اگر میاں نواز شریف واپس آتے ہیں تو کیونکہ وہ ایبسکونڈر ہیں تو گرفتار کیے جاتے ہیں کہ نہیں، اور اگر گرفتار کیے جاتے ہیں تو یہ جلسے کی تیاریاں کیا ہیں،
کیا یہ ڈھونگ ہے، ڈرامہ ہے، لیکن ایئرپورٹ کا استقبال تو ختم کر دیا وہ، اس لیے کہ ان کو یقین ہو گیا کہ وہاں پہ اتنی تعداد میں لوگ نہیں آئیں گے جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ واللہ عالم، کل کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔